مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ويهدي إليه من ينيب. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس انسان کو تن تنہا بلا شرکت غیرے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور اس میں بے شمار ضرورتیں اور حاجتیں رکھی ہیں، لیکن سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم، تمام بشریت کے درمیان جو مشترکہ ضرورت ہے، جس سے کوئی تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، امام، مقتدی، چھوٹا بڑا، مدرس، طالب علم، کوئی بھی جس سے مستثنی نہیں، وہ ہے ہدایت کی ضرورت. اسی لیے ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ایمان کے بعد عبادات میں سب سے پہلا رکن وہ اسلام ہے. اسلام میں نماز ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت میں بندے سے جو سب سے پہلی پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی. پھر یہ بھی کہا کہ جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. اس نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، اور امت کی ادنا تکلیف آپ کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، آپ کی شان بتلائی. لیکن نماز کے قضا کیے جانے پر آپ خود کے جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر میں آدمیوں کے میں ان کے سامانوں کے گھروں کو ان کو جلا دوں. جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. اس نماز میں جتنی دفعے بھی پانچوں فرض میں، پانچوں فرض کی ہر رکعت میں، اور اس کے علاوہ تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، جون سی نماز پڑھیں کہ اس نماز میں ہدایت کا مانگنا ضروری قرار دیا گیا. حالانکہ قرآن میں اور بہت ساری دعائیں ہیں، ربنا آتنا، ربنا ربنا، لیکن ہدایت کا مانگنا ہر نمازی کے لیے، ہر نماز میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت جو ہے، اور پوری امت کی اور پوری بشریت کی مشترکہ ضرورت، وہ ہدایت ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں، ہدایت ملتی کہاں سے ہے.
اور جب ہدایت آتی ہے، ہدایت ملتی ہے، آدمی ہدایت پر ہوتا ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں قائم ہوتے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے تو کہاں کہاں اس کے اثرات، کاغذ بھی نم ہو جاتے ہیں، پاپڑ بھی نم ہو جاتے ہیں، اور مطبخ اور کچن کے اندر کی شیشیوں میں نمک ہو تو وہ بھی نم ہو جاتا ہے، کپڑے نم ہو جاتے ہیں، فضا ساری مرطوب ہو جاتی ہے. بارش کے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہدایت کے اثرات سب سے پہلے دلوں پر، کہ وہ دل ہی میں آتی ہے. ہدایت کی اصلی جگہ جو ہے وہ دل ہے. پھر اس کے اثرات آدمی کی پورے جسم پر، ہدایت کا اثر آدمی کی آنکھوں پر، کانوں پر، زبان کے بولوں پر، ہاتھوں پیروں کی حرکت پر. پھر یہ آدمی اپنے اسی جسم کے ساتھ عبادت کرتا ہے، یہ گھر خاندان میں رہتا ہے تو ہدایت کا اثر گھریلو زندگی میں، ہدایت کا اثر کاروباری زندگی میں، ہدایت کا اثر رات کی اندھیری میں، ہدایت کا اثر دن کے اجالے میں، ہدایت کا اثر ہنستے وقت، ہدایت کا اثر روتے وقت، ہر جگہ ہدایت کے اثرات قائم ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جس وقت آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور موت کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے تو سکرات پر بھی ہدایت کے اثرات ہوتے ہیں. جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں بھی ہدایت کے اثرات. قیامت کے میدان میں جب اٹھایا جائے گا تو قبر میں، حشر میں، آخرت میں ہر جگہ ہدایت کے اثرات. اور ہر چیز کا ایک مقابل ہوتا ہے. چیز سمجھ میں آتی ہے اس کے مد مقابل سے کہ بھئی اندھیرا کتنا برا کہ جتنا اجالا اچھا، اور اجالا کتنا اچھا کہ جتنا اندھیرا برا ہے. نہیں تو ہدایت کتنی اچھی اور ہدایت کے اثرات کہاں کہاں اور اس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. اس کے بالمقابل گمراہی کیا ہے، اور اس گمراہی کے اثرات آنکھوں پر، کانوں پر، پورے جسم پر، کھانے کمانے پر، شادیوں پر، موت سے پہلے کی زندگی پر، آخرت کی زندگی پر، اس کے کیا کیا اثرات قائم ہوتے ہیں. خدا کرے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے. اور پھر چونکہ ہماری اصلی ضرورت ہدایت ہے، اس ہدایت والی محنت، اسی لیے آپ دیکھ لو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر کہ یہ انسان، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کی بندی برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے، ضائع ہونے سے بچ جائے، جہنم کا کندن بننے سے بچ جائے، اس کو ہدایت مل جائے، اس کے لیے ایک نہ دو، 10 نہ 20 ہزار نہ 10,000، بعض روایتوں میں تو 1.25 لاکھ اور بعض روایتوں میں 2 اور 2.25 لاکھ تک نبی بھیجے اللہ نے. تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تشریف آوری خالص ہدایت کی محنت کے لیے. خالص کوئی نبی زمین کی، آسمان کی، لوہے کی، لکڑی کی، تانبے کی، اس کی محنت کے لیے نہیں آئے. اس سے ہدایت کی اہمیت کا انداز لگائیے، ہدایت کتنی ضروری ہے، اور اس کے بغیر پھر کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ پورا مہینہ اسی کا دے دیا کہ کرو ہدایت کی محنت کتنی کرتے ہو اور لو ہدایت کتنی لیتے ہو، کہ ہدایت کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کو تمہارے راستے سے ہم نے ہٹا دی. آدمی ایک راستہ چلتا ہے، جیسے آدمی بہت پوری رفتار سے گاڑی لے کے جاتا ہے، 200 کلومیٹر کی رفتار سے جاتا ہے، اچانک لال بتی آ گئی، کوئی سامنے ٹرک کھڑا ہو گیا، کوئی سائیکل والا گزر گیا تو رکاوٹ آ گئی نا. اب اس کی وہ رفتار کم ہو گئی، بلکہ بعد دفعے تو لمبا جام لگتا ہے تو گھنٹوں رکاوٹ، گھنٹوں کی رکاوٹ ہے کہ اچھا خاصا جا رہا تھا، گھنٹوں.
کیونکہ ایسے ہی آدمی کی ہدایت کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، سب سے بڑا تو شیطان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تمہارا سب سے بھاری دشمن جو ہے وہ تو تمہارے گھر کا بھیدی ہے، یعنی تمہارا نفس جو اندر چھپا ہوا ہے۔ اور قرآن نے اور حدیث نے جگہ جگہ کہا ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس سے دشمنی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کسی سے دشمنی کا حکم نہیں دیا۔ بس بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جب ہدایت کا نور نہیں ہوتا ہے آدمی کے پاس تو اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے، اور معاشرے پر اثر یہ پڑتا ہے کہ جن سے محبت کرنی چاہیے، جن سے پیار کرنا چاہیے، جن کے حقوق پہچان کر ادا کرنا چاہیے، ان سے تو لڑائیاں لڑ لیتے ہیں، ان سے دشمنیاں کر لیتے ہیں، اور جس دشمن سے کہ جو جہنم میں لے جائے بغیر سکون نہیں پائے گا اس سے دوستی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ قسمیں کھا کے آیا ہے کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا، حملے کروں گا، اور اس وقت تک سانس نہیں لوں گا اور سکون نہیں ہوگا جب تک کہ آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں نہ لے جاؤں۔ تو اتنا بھاری دشمن جس سے دشمنی کو کہا اس سے تو دوستی کہ اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، کھانے میں، کمانے میں، عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں، عادتوں میں، راتیں گزارنے میں، دن گزارنے میں، یہ جو ہم فوراً اٹھ کر کے چل دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی پھونک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ینفث، وہ پھونک مارتا ہے، اور اس کی پھونک کا اثر کہ آدمی ایک دم سے بھلا کام چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ اب جیسے مسجد، کہ اس سے اچھی کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر بقاع الارض المساجد، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا ٹکڑا مسجد کا۔ مسجد میں آنے والا جس کو مسجد آتے جاتے دیکھو، اللہ کے نبی فرما رہے آدمی کی سب سے بڑی پونجی جو ہے وہ ایمان ہے۔ حضور فرماتے جس کو مسجد میں کثرت سے آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جو صبح کو مسجد کی طرف چلتا ہے رحمان کا ایمان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ساری آپ نے سنی ہے نہیں سنی ہے؟ تعلیم کے حلقوں میں سنتے ہیں، یاد ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یوں فرمایا شر بقاع الارض الاسواق، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بدتر ٹکڑا جو ہے وہ بازار کا۔ یہاں تک کہا کہ مومن، اب دیکھیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو ایمان کا نور ملتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب اللہ کے بندے جمع ہو کر ایمان کی آخرت کی باتیں کرتے ہیں تو زمین سے لے کے آسمان تک، اور اٹھنے سے پہلے پہلے، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ جہاں ایسوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں فرشتے آوازیں لگاتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، جس کی تلاش میں تھے وہ یہاں ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، آپ ایک مرتبہ دیکھ رہے تھے، آپ کو اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی، آخرت کے تذکرے، ایمان کی باتیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے درمیان تشریف رکھیں۔ آپ نکلے اور آپ نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ناجی اور کوئی غرض نہیں۔ قسم ہے، قسمیہ یہ بات کہتے ہو؟ جی بالکل قسمیہ یہ بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اور اللہ کے ذکر کے علاوہ ہماری اور کوئی غرض نہیں۔ حضور نے فرمایا تم پر تہمت کی وجہ سے نہیں قسم دے رہا ہوں،
یہ اتنی اونچی مجلس ہے اور ایسی جگہ ہے کہ مجھے اللہ نے ان کے پاس بیٹھنے کو، اور اس پر مجھے فخر کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جن کے پاس بیٹھنے کو مجھے حکم دیا. تو یہ ہماری ایمان کی اسی لیے یہ جو کہتے ہیں نا مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونہ پر لانا، ہماری تو ساری محنت اسی کی ہے، یعنی کہ ہر مسجد مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے. تو مسجد نبوی کے نمونے پر کیا کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مسجد میں آپ کے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ سارا ہماری اس نقل و حرکت سے، وہ شہروزہ ہو، وہ چلے کی ہو، 4 مہینے کی ہو، ملکوں میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، ضلع صوبے میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ جو دعوت و تبلیغ کے نام سے نقل و حرکت ہے، اس نقل و حرکت سے ہر مسجد میں وہ سارے اعمال ہونے لگے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے. اور پھر اتنا نہیں، ہر مسجد کے ذریعے اس مسجد کے چاروں طرف جتنے ایمان والوں کے گھر ہیں، ہر گھر میں وہ سارے اعمال زندہ ہو جائیں. ان عملوں کے نتیجے میں پھر جو تقاضے ہوتے تھے، مسجد میں ہے تقاضا آیا، ادھر جانا ہے، ادھر جانا. ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ادھر والے اس رخ پر اور ادھر والے اس رخ پر، نام نہیں لیا کسی جگہ، اور ایک پرچے میں لکھوا کر دیا، اور یوں کہا کہ جب مدینہ منورہ سے اتنا اتنا چل چکو تو پھر دیکھنا تمہاری جماعت کا رخ کیا ہے. لیکن ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو خالی نماز پڑھنے آئے تھے، ہمارے تو وہ فلانا تقاضا، ہم تو گھر میں یہ کہہ کر آئے ہیں، باغ میں یہ کہہ کر آئے ہیں. اسی لیے یوں لکھا ہے علماء نے کہ وہاں تو وضو کا انتظام مسجد میں تھا ہی نہیں اور آج تک نہیں ہے. وضو کا مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر. کہ کیا مطلب کہ وضو میں کیا ہوتا ہے کہ وضو میں سارے ہاتھ پیر دھو لیے جاتے ہیں، اور اسی لیے یوں کہا کہ جس وضو کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، ایک تو وضو میں ہاتھ دھونا، منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا، یہ وضو کے ہیں. اور ایک یہ کہ جب تو اس سے اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں جب وہ ہاتھ پیر دھوئے جاتے ہیں. یوں آتا ہے روایتوں میں کہ جس وضو کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے وہ باطنی طور پر پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جو وضو کر کے باہر سے گھر سے آتے تھے وہ صرف وضو کے ہاتھ پیر اور اس کے اعضاء دھو کے نہیں آتے تھے، اندر باہر سب سے بالکل پاک ہو کر کہ اب ہم اللہ جو پاک ہیں، اللہ کے نبی جو پاک ہیں، مسجد جو روئے زمین کا سب سے زیادہ پاک حصہ ہے، ہم بھی اپنے اندر باہر سے پورے طور پر پاک ہو کر جاتے ہیں کہ اب اللہ پاک کی طرف سے، رسول پاک کی طرف سے اس مسجد میں جو کہ پاک جگہ ہے، جو تقاضا ہوگا جان سے متعلق، مال سے متعلق، صلاحیتوں کے استعمال سے متعلق، قرآن کے سیکھنے سکھانے سے متعلق، اس قرآن کی دعوت کو لے کر دنیا کے کناروں پر جانے سے متعلق، اس کے لیے سردی گرمی برداشت کرنے سے جو تقاضا ہوگا، اب ہمارا اپنا کوئی تقاضا نہیں، ہم ساری چیزوں سے اندر باہر سے پاک ہو کر آئے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں خدا کرے ہمیں مسجد میں آنا بھی آ جائے، پھر مسجد میں آ کر کے مسجد میں جمنا بھی آ جائے، اور مسجد میں جم کر مسجد کے تقاضوں کو لے کر عالم میں پھرنا آ جائے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ساری چلت پھرت کہ اس کے ذریعے ہر مسجد مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے.
اور ہر مسجد کے ذریعے اس مسجد کے چاروں طرف جتنے گھر کہ اس گھر کا ہر مرد و عورت بچہ بوڑھا سب اس ترتیب پر آ جائے جو ترتیب مسجد نبوی والوں کی تھی کہ گھروں میں بھی ایمان کے تذکرے، جنت کے، دوزخ کے، آخرت کے، مرنے کے بعد کی زندگی کے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اللہ کی ناراضگی کا خوف کہ بوڑھی ماں بھی اس کو سن رہی ہو، کہہ رہی ہو، جوان بچہ بھی اس کو کہہ رہا ہو، سن رہا ہو، اور کنواری بچی، کنواری بہن جس کی شادی ہونے والی ہے کہ جس کا یہ گھر تھوڑے دنوں میں آباد ہونے والا ہے، اس کو اس گھر سے زیادہ وہ جو اپنا ہمیشہ ہمیش کا گھر ہے کہ اس کو بھی آباد کرنا ہے. جیسے شادیوں سے پہلے گھروں کی آبادی کے لیے کہ بھائی ان کا فرنیچر بنے گا، ان کے کپڑے بنیں گے، ان کو برتن دیے جائیں گے، ان کو یہ کیا جائے گا، اور پھر یہ دونوں آپس میں ایسی میل محبت سے رہیں گے کہ ان کا گھر آباد ہو. کہ اسی لیے وہ یاد کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے. عجیب حال تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن اپنی پبلک کا خیال، کون کہاں ہے، کس کی کیا حالت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، اور کون کس جذبے کے ساتھ جی رہا ہے. کیونکہ وہاں تو سب کو ایک ہی جذبہ دیا گیا تھا، ایمان کا، آخرت کا، کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی کا کوئی جذبہ بدل گیا ہو. جیسے بیچ میں یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، پوری فوج ان کے ساتھ ہے، دشمن سامنے سے للکار رہا ہے، اس کا مقابلہ، اب وہ دریا پار ہے، یہ ادھر ہے، اس کو پار کر کے جانا ہے تو اس میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دینا ہے. لیکن اس سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری فوج پر نظر ڈالی. اور نظر کس بات کہ ان کا کوئی جذبہ تو نہیں بدلا ہے، ان کا کوئی فکر تو نہیں بدلا ہے، ان کا کوئی عمل تو غلط نہیں ہو گیا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب. چھوٹے بڑے، نئے پرانے، ذمہ دار، 4 مہینے والے، مشورے والے، اور حلقوں کو، مسجدوں کو، صوبوں کو، ملکوں کو لے کر چلنے والے. کہتے ہیں نا یہ ماشاءاللہ کام کو لے کر چلتے ہیں، علاقے کے ذمہ دار ہیں، حلقوں کے ذمہ دار، کہتے ہیں نا. ان سب کا جو آج آیا ہو اس محنت کی طرف سے وہ، اور جو بہت پرانا کہلاتا کہ سب کا ایک ہی فکر ہو، کہ فکر کیا ہو، وہ ایک فکر ہے کیا، کہ ایک ہی فکر، ہر ایک کے اندر کا جذبہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، ہر بندے بندی کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہر ایک اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جائے، ہر ایک اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس لیے یہ اپنے نبی کا نائب بھی ہے اور اپنے نبی کی محنت کا نائب ہے. تو اس کے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ خالی میں نہیں اور خالی میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن نہیں، ہر فرد بشر اس فکر پر آ جائے، ہر ایک کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، ہر ایک میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہر ایک آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والا بنے، کہ اس کی محنت پر پوری امت آ جائے. اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اب یہ فکر نظر نہیں آتا، یہ فکر کہ بھائی فکر نظر آتا ہے. ابھی میں معاف کرنا روزے کی حالت میں ہو، میں آپ لوگوں پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا ہوں، لیکن آپ اس فکر کے ساتھ بیٹھے ہو، آپ جانو آپ کا اللہ جانے. ہے بھائی، آپ کوئی سامان خریدنے کی فکر کے ساتھ ہو کہ بیان ختم ہو تو ہمیں مارکیٹ میں جانا ہے، بیان ختم ہو تو ہم کو یہ کرنا ہے، وہ چیز لانی ہے، آپ اس فکر کے ساتھ ہو، یا بیان ختم ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ تشکیلیں کرائیں،
اپنی بھی کریں اور مجمع کی بھی کریں، اور نقد 4 مہینے کی پیدل جماعتیں چلیں، اس فکر کے ساتھ بیٹھے ہو۔ ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے اور ہدایت کی اونچی سے اونچی سطح تک پہنچنا ہے، ہمیں ہماری آخرت بنانی ہے۔ وہ تو فکر تو ہر آدمی کا چھپا ہوا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کا فکر جو ہے نا، آدمی کا فکر وہ تو گاڑی میں پیٹرول کی طرح ہے۔ گاڑی بہت معمولی سی ہو، دھکے دے کر چلائی جاتی ہے، اور یا بہت شاندار کہ لوگ دیکھنے کو کھڑے ہو کہ یار کیا شاندار گاڑی ہے، معمولی ہو تو قیمتی ہو۔ اس کا ایک پرزا اتنا قیمتی، اس کی سیٹیں ایسی، اس کے بریک، اس کے آئینے ایسے، اس کی گدیاں ایسی، اس میں یہ کہ اگر خدا نخواستہ سامنے سے کوئی ٹکر مار دے تو ایک دم سے وہ سامان نکلتا ہے جس سے آدمی کی حفاظت، وہ ایسی گاڑیاں ہیں۔ آدمی گاڑی پر بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے مساج ہو رہا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی کو دباتا ہو، کسی کا مساج کرتا ہو، تو ایسی گاڑی کہ جس کے اندر مساج کا خود سامان ہے، کہ جہاں یہ چلنی شروع ہوئی اور اس نے یہ دبایا تو کبھی پیٹھ کا مساج ہو رہا، کبھی گھٹنوں کا ہو رہا، کبھی بازوؤں کا ہو رہا، اتنی شاندار ایسی سب کچھ، لیکن اس کا چلنا اور جہاں جانا ہے وہاں پہنچنا، اس سب کا دار و مدار پیٹرول پر۔ کیوں بھائی؟ مسجد جانا ہے، مکے سے مدینے جانا ہے، مدینے سے مکے جانا ہے، آدمی کو ہسپتال جانا ہے، مدرسے جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے گاڑی سے جا رہا ہے، اسٹیشن جانا ہے، ہوائی اڈے جانا ہے، یہ گاڑی چلے اور اس کا پیسنجر اپنی منزل کو پہنچے، اس سب کا دار و مدار پیٹرول۔ اچھا، اب اس پیٹرول کا حال کیا ہے؟ جتنی تیز چلتی ہے گاڑی اتنا تیز جلتا ہے پیٹرول نہیں، وہ خود جل کر کے دھواں بن کے اڑ جاتا ہے۔ کوئی پکڑ سکتا ہے جب دھواں بن کے اڑ رہا ہو کہ پیٹرول جا رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ تم تو سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، پیٹرول جل کر کے دھواں بن کر اڑ جاتا ہے، لیکن اسی پر یہ ساری گاڑی چل رہی ہے کہ وہ پیٹرول کہاں گیا، کہ وہ تو دھواں بن کے اڑ گیا۔ کہ کچھ اللہ کے بندے، کچھ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کی آخرت بن جائے، ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہر ایک جہنم سے بچ جائے، اس کے لیے اڑتے ہیں، روتے ہیں، غم کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کہ ان کو اپنا آپا ہی یاد نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، کہ اپنے آپ کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کی ہدایت کی خاطر۔ ایسا فکر ہے کہ یہ فکر آج چلہ لگا رہا، اس کا بھی 3 دفعے 3 چلے لگا چکا ہے، اس کا بھی، اور حلقے کو اور زون کو اور صوبے کو اور ملک کو اور کس کو لے کے چل رہا ہے، اس کا بھی، کہ اس کی گڑن، اس کا فکر، اس کا درد، اس کا غم ایسا کہ اس کو اپنے آپے کا خیال ہی نہ ہو، جیسے پیٹرول کی اپنی ذات ختم ہو گئی، کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اپنی اور خدا کی مخلوق کی ہدایت کے غم میں، اس کے فکر میں، اور ہر ایک ہدایت پر آ جائے اس کی محنت میں، ہر ایک کی جان و مال اس پر کھپ جائے، اس کے لیے اپنا وجود ختم کر دیں، اس کو کہتے ہیں فکر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے، دھیان سے سنیو، سب سے بڑا گناہ وہ بے فکری ہے۔ کیا؟ بے فکری، فکر ہی نہیں، ہم کہاں ہیں، ہم کیوں نکلے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا لانا ہے، کیا لینا ہے، کیا سیکھنا ہے، اللہ سے کتنا تعلق پیدا کرنا ہے، اپنی ہدایت کتنی، کوئی فکر نہیں، جا رہے آ رہے ہیں، جا رہے آ رہے ہیں۔ یہ بے فکری کے ساتھ کا بہت بڑا گناہ۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ قرآن کا سنا دوں۔ اسلام سے پہلے
بیت اللہ تو ہمیشہ سے، جب زمین و آسمان بنے اس سے پہلے اس بیت اللہ کی عظمت ہر ایک کے دل میں، یہاں تک کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ان کا بھی عقیدہ یہ کہ اگر کوئی اپنے گھر کا مسئلہ ہو، قوم کا مسئلہ ہو، علاقے کا مسئلہ ہو اور کہیں اس کا حل نہ ملتا ہو تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر جماعت بنا کر وفد کی شکل میں بیت اللہ پر پہنچ جاؤ اور دعا مانگ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ مشرکین کا بھی ہے۔ قوم عاد کا نام تو سب نے سنا ہے، جو سو رہے وہ تو جب جاگ رہے تھے تو انہوں نے بھی سنا ہوگا، اب تو خیر سو گئے نہیں، وہ دیکھو نا پیچھے قوم عاد بہت بڑی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تو ایک ہی ہے، اس ایک ہی کی عبادت کرو۔ یہ پیغام تھا، یہ نبی کی دعوت تھی۔ قوم کو گھمنڈ یہ تھا وہ اللہ جس کی آپ عبادت کے لیے بلا رہے ہیں، جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ تو نظر آتا نہیں، وہ اللہ تو نظر آتا نہیں، وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا۔ دیکھو ہم 60 ہاتھ لمبے قد ہیں، 20 ہاتھ چوڑے سینے ہیں، پتھر پر مکہ مارتے ہیں تو ریت بن جاتا ہے، تو ہم تو یہ ہیں۔ کہاں اللہ یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ ہے کہاں، وہ تو نظر نہیں آتا۔ من اشد، حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا تن و توشت، تمہارا لمبان چوڑان، وہ اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ارے ہم سے بڑا پاور، آج کل کی زبان میں ہم سے بڑا پاور، ہم سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام پیار سے سمجھاتے، جس نے تم کو عدم سے وجود دیا، تمہارا تو کہیں نام نشان نہیں تھا، اس اللہ نے، آسمان تھا نہ زمین تھی، چاند تھا نہ سورج تھا، تم تھے نہ تمہارا کہیں وجود تھا، تمہیں عدم سے وجود جس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ تم سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ آدمی کو سب سے بڑا جو دھوکہ ہوتا ہے نا، یاد رکھنا اور دھیان سے سننا، آدمی کو سب سے بڑا جو دھوکہ ہوتا ہے وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں دی ہے، وعدوں کی شکل میں، وعیدوں کی شکل میں، روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھو گے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، جو روزہ رکھے گا اس کی دعا قبول ہوگی، جو روزے دار دعا کرے گا اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے۔ یہ ساری خبریں ہیں، ہے جی، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے جی۔ اور جو روزہ نہ رکھے، رمضان میں روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کے چھوڑ دے، اور پھر سارے سال نہیں، ساری عمر روزہ رکھے، تو جو رمضان مبارک کے روزے کی برکت ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ خبریں ہیں۔ جو روزہ نہ رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار خبردار، ہماری عیدگاہ میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا تجھے عید کے دن آنے کی ضرورت نہیں، تیری جگہ نہیں۔ تو جتنے وعدے، جتنی وعیدیں، جو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا وہ اس کو 5 انعامات سے، وہ ایسا ہے جیسے 5 نہروں میں غسل کرے۔ یہ ساری خبریں ہیں۔
تو جتنے وعدے اور وعیدوں کی شکل میں اللہ رسول نے خبریں دی ہے، چونکہ خود اللہ پاک نظر نہیں آتے، اور بھائی ہمیں تمہیں تو اللہ کے رسول بھی نہیں نظر آئے، ہم تو اس زمانے میں نہیں، لیکن قرآن یوں کہتا ہے، سنو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کے جتنے وعدے ہیں اور جتنی وعیدیں ہیں وہ سب حق ہیں، اور کتنی حق ہیں سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ جو آدمی یا جو مخلوق زندہ ہے، وہ بکری ہو، بھینس ہو، چڑیا ہو، احمد ہو، محمد ہو، یعقوب ہو، اسماعیل ہو، عبد الرحمن ہو، آدمی ہو، جو بھی زندہ ہے اس کے اندر روح موجود ہے، کہ بھئی اتنا تو سب مانتے ہیں نا، مردے میں سے کیا نکل جاتا ہے کہ نکل جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، کہ جو زندہ ہے اس میں اس کی روح موجود ہے۔ آج تک دنیا میں کسی زندہ نے اپنی روح نہیں دیکھی ہے، اور تم میں کوئی اگر ایسا بہادر ہو مجمع میں تو وہ بتا دے کہ یہ میری روح ہے، مولوی صاحب دیکھ لو، کوئی دکھا سکتا ہے؟ وہ اوپر جو سارے عرب، امریکہ، افریقہ، انڈونیشیا، ملیشیا بیٹھے ان سے پوچھ لو، ادھر جو سارے علماء کرام ہیں، پتہ نہیں وہ تو نیچے ہوں گے یا اوپر ہوں گے، سال والے کچھ اوپر ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ہیں، یا وہ جو ایک جماعت ہوتی ہے یہاں مجمع کو جوڑنے والی، جو جوڑنے کے بعد فوراً سب سے پہلے وہی سوتے ہیں، جو مجمع کو جوڑنے والے ہوتے ہیں وہی سوتے ہیں۔ خیر وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کو ساری کارگزاری سامنے آتی ہے، جوڑنے والی جماعت کی بھی، پہرے والی جماعت کی بھی، سال والے علماء کی بھی، اور نیچے والوں کی، اوپر سب کی۔ خیر لیکن کسی کا عیب نہیں کھولنا چاہیے، ہے نا، وہ کھل گیا، اللہ معاف فرما دے۔ چلو کیا کہہ رہا تھا اب بتاؤ۔ تو یہ جتنا ہے، ہر زندہ میں اس کی روح ہے، ساری دنیا مل کر اگر اس کا انکار کرنا چاہے، بڑے بڑے انجینئر اور سائنسدان اور آسمان میں وہ پولو لے کر جانے والے پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے، وہ سب جمع ہو کر کے ایک زندہ آدمی سے یوں کہے اس میں روح نہیں ہے، ساری دنیا کیا کہے گی کہ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے، بھئی جو زندہ ہے اس میں روح ہے۔ یوں کہ جیسے زندہ میں روح ہے اور ساری دنیا مل کر اس کا انکار کرے تو وہ دنیا جھوٹی ہے، دنیا اندھی ہے، دنیا بیوقوف ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے وعدے اور وعیدیں اس سے زیادہ حق ہیں اور سچ۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کے وعدے، اللہ کے وعیدیں حق۔ کہہ میں یہ رہا تھا کہ دھوکہ آدمی کہاں کھاتا ہے کہ آدمی نے شروع سے اپنی زندگی کی جو ترتیب بنا رکھی ہے وہ آنکھوں دیکھی کے اعتبار سے، جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کے اعتبار سے چلتا ہے۔ جیسے اپنے گھر سے مسجد تک کا راستہ، اپنے گھر سے کھیت تک کا راستہ، دکان کا راستہ، آفس کا راستہ، یہ راستے اس نے دیکھے ہیں، اسی کے اعتبار سے وہ جاتا ہے اور آتا ہے۔ اب کسی کو وزارت کا راستہ، کسی کو صدارت کا راستہ، کسی کو عہدے کا راستہ، کسی کو لوہے لکڑی کا راستہ، کہ اس راستے سے جو محنت کرتا ہے وہ دولت مند ہو جاتا ہے، اور جو ایمان بالغیب کے راستے سے محنت کرتا ہے اس کو ہدایت کا نور ملتا ہے۔ تو وزارت کے راستے کی محنت سے کرسی ملتی تو نظر آتی ہے، لیکن ایمان کی محنت کے راستے ہدایت ملتی نظر نہیں آتی۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ مشرکین مکہ جو ہیں اسی لیے اس کا بہت انکار کرتے تھے، بلکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جب مارتے پیٹتے ستاتے تھے تو اور اوپر سے تانے دیتے تھے، تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، وہی کرتا ہے، اسی کے کرنے سے ہوتا ہے، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ ہم تو تمہارے بلال کو اتنا مارتے ہیں، پھر بھی تمہارا وہ بلال جس اللہ کو مانتا وہ اللہ اس بلال کو بچاتا نہیں۔ لیکن چونکہ ایمان جو ہے نا، ایمان توحید،
یہ خالی ایک دفعہ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، وہ تو آدمی اس ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے جتنے مجاہدے، جتنی قربانیاں، جتنے آنسو بہاتا ہے، اتنی اس کی تہیں جمتی ہے۔ پھر اس کی روشنی میں آدمی کو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، عدل و انصاف اور ظلم و تعدی، یہ اس کا نفع نقصان آدمی کو دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ پھر یہ آدمی نقصان کی شکلوں سے بچتا ہے، نفع کی شکلوں کی طرف چلتا ہے۔ اس سے یہ جتنا چلتا ہے ہدایت اس کی بڑھتی جاتی ہے، ایمان اس کا طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہوتے 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 اللہ کا انتہائی مقرب بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو اب کہ جیسے جنتوں میں ہوگا نا، جیسے جنت میں کہ اللہ پاک کیوں کہیں گے دنیا میں تو تم پڑھتے رہے ہم سنتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، فضائل قرآن میں ہے، بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ پاک پوری رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں، ہے نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، اعلیٰ درجے والے ادنا درجے والوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی، اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو دن میں 2 مرتبہ ہوگی۔ اللہ پاک خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے، تو وہاں کہ اب تک تم پڑھتے رہے ہم دھیان سے، ہم پوری رحمتوں کے ساتھ سنتے رہے، اب تم سنو ہم پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کے وعدے، اللہ کی وعیدیں حق ہیں، لیکن دھوکہ صرف اس پر کہ یہ ساری چمک دمک، آسمان زمین، پنکھے، لائٹیں، پیسے، دولتیں، کارخانے، وزیر صاحب، صدر صاحب، فلانے صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، یہ تو سب نظر آتا ہے، اللہ نظر نہیں آتے، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر۔ اسی لیے قرآن جو ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو ہدایت کا سامان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے جو قرآن اتارا، اس قرآن میں تمام انسانوں کے لیے رہبری ہے۔ جو اس کے راستے سے رہبری لینا چاہے گا اس کو ملے گی، قرآن ہاتھ میں ہو، قرآن پڑھتا ہو، لیکن قرآن کی رہبری میں چلنا نہ چاہتا ہو، قرآن نے جس ایمان کو کہا ہے وہ ایمان نہیں بنانا چاہتا، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یتیم کا مال، سود کا اور بیاج کا لون کا مال، کسی کی زمین دبا کر، کسی کا لقمہ چھین کر، بیواؤں کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، قرآن نے اس کو حرام کہا، لیکن یہ اس سے چھوڑا، تو اس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، یہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے، لیکن قرآن نے جس چیز کو منع کیا ہے اس سے رکتا نہیں ہے، تو اب اس کو قرآن کی رہبری میں رہبری نہیں مل رہی ہے، یہ قرآن والی زندگی جینا نہیں چاہتا ہے، ہاتھ میں تو ہے قرآن، جیسے آج کل آپ دیکھو گے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے قرآن کا پڑھنا، جس کے ایک ایک حرف پر کتنا اجر و ثواب، اور پھر آگے جو جتنا اس پر چلتا ہے کہ اس قرآن کو سیکھتا بھی ہے، قرآن کو سمجھتا بھی ہے، قرآن کے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے، اور قرآن کی دعوت کو لے کر عالم میں چلتا ہے، تو وہ یاد کرو کہ جو آدمی کوئی بھلی بات دنیا میں جاری کرے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور آگے جو جتنے اس پر چلیں اس سب کا اس کو ملے گا، کہ اب ایک آدمی اس دعوت کو لے کر چل رہا ہے، اس کی دعوت پر 1,00,000 بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کے ماں باپ نے قرآن سمجھنا شروع کیا، انہوں نے پھر اس قرآن والے ہر
قرآن والا ہر حکم دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے جان مال کی قربانی دینی شروع کی۔ یہ سارے کا سارا جتنا ان سب کو ملے گا، جس نے اکیلے نے یہ شروع کیا اس سب کا ان کو ملے گا۔ بہت عجیب محنت ہے یہ، ہے نہیں؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن سے رہبری اس کو ملتی ہے جو قرآن سے رہبری لینا چاہے۔ جیسے سورج سے راستہ دکھتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اجالے میں راستہ دکھتا ہے۔ سورج سے راستہ دکھتا ہے، اس کو دکھتا ہے جو دیکھنا چاہے۔ اب سورج تو نکلا ہوا ہے، لیکن جب چلنے کا نمبر آیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی، کہاں ہے؟ تو اس کو سورج سے راستہ نظر آئے گا؟ قرآن تو ہے ہی ہدایت کی کتاب، اللہ کا کلام، ہدی للناس۔ کوئی قرآن والی ہدایت لینا ہی نہ چاہے تو ایسا ہے جیسے سورج نکلا ہے آنکھیں بند کر رہا ہے، تو اس کے لیے سب برابر ہے۔ جس نے دل ہی بند کر رکھا ہے، جس کا دل ہی بند ہے، اسی لیے ہے نا وہ جن کی ایک قسم جو قرآن نے بیان کی ہے شروع ہی میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے تو ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہے۔ اب آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ آپ نے کبھی کسی کو کوئی سامان ڈاک کے راستے سے بھیجا ہو، بڑا پارسل ہے نہیں، تو اس پر سیل لگاتے ہیں ڈاکیے، وہ ڈاک کھانے والے سیل لگاتے ہیں کہ اب یہ سیل بمہر ہے نہیں، کہ اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے کہ اندر کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ ایسے ہی جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کے دلوں پر مہر، کہ اللہ بھی ہے، نبی بھی ہیں، قرآن بھی ہے، رمضان بھی ہے، ہدایت کا مہینہ بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے، ہدایت دینے والے اللہ پاک بھی ہیں، ہدایت کی محنت کرنے والے نبی والی محنت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سورج نکلا ہے اور آنکھیں بند کہ اب اس کو راستہ نہیں دیکھا۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو وہ آپ کو یاد ہوگا، اب پتہ نہیں یہاں ہو کہ نہیں ہو، بے فکری سب سے بڑا گناہ ہے۔ یاد آیا؟ ارے یاد آیا؟ یہاں ہو تو یاد آوے نا۔ میں نے کہا تھا کہ بے فکری، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے کام کے اصول اتحاد فکر، سب کا ایک فکر ہو، اور اسی میں علماء کی بات نقل کی تھی کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بے فکری بہت بڑا گناہ۔ اس پر میں آپ کو سنا رہا تھا قوم عاد۔ اب یاد آیا؟ ارے یاد آیا؟ کچھ ہاں کرو تو پتہ چلے کہ تم سن رہے ہو، جاگ رہے ہو۔ آخر میں جب تشکیل کروں گا تو بولو گے، اس سے مجھے کچھ انداز تو اسی سے ہوگا نا۔ بھائی قوم عاد کے بارے میں سنا رہا تھا، یاد آیا؟ ہاں، 60 ہاتھ لامبے قد، 20 ہاتھ چوڑے سینے۔ نبی سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم تو کچھ نہیں تھے، تمہیں اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تمہیں جو اپنی لمبائی چوڑائی اور اپنے ایک پاور، اپنی ایک طاقت کا جو گھمنڈ ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا وہ بہت بڑی طاقت کا ہے۔ اس پر میں کہہ رہا تھا کہ بیت اللہ کی بات ایسی تھی کہ جو مشرکین مکہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، نبی کو ستاتے تھے، ان کے اندر بھی اتنا اعتقاد تھا کہ جس کا جو مسئلہ اٹکے وہ بیت اللہ پر چلا جائے، دعا مانگ لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مشرکین تک کا یہ اعتقاد ہے۔ اس قوم میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، قوم عاد کے ہاں قحط سالی ہوئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اب بہت پریشان۔ اب انہوں نے آپس میں ہوتے نا چودھری قسم کے کچھ شین قاف والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں قوم کو لے کر چلتے ہیں، ذمہ دار ہیں، یوں ہے وہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے
اور سر جوڑ کر بیٹھے کہنے لگے کہ بھئی اس میں یہ جو بارشیں نہیں ہو رہی ہے اور اتنی پریشانی ہے، زمینیں سوکھ رہی ہے، جانور مر رہے ہیں اور ایک عجیب بلبلاہٹ سی ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ڈیلیگیشن، کیا انگریزی میں ڈیلیگیشن، عربی میں وفد، اور ہماری تمہاری زبان میں جماعت، جیسے ہماری یہ جماعتیں ہیں، یعنی بھئی ایک جماعت بیت اللہ پر کیوں نہ بھیج دیں، ایک ڈیلیگیشن مکے کیوں نہ بھیج دیں؟ ہاں جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح یاد دلایا۔ جب جماعت اللہ کے راستے میں پھرتی ہے، ایمان کی محنت کرتی ہے، تعلیم کے حلقے لگاتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے اور دعائیں مانگتی ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھائی نکالو جماعت، نکالو جماعت، نکالو جماعت، ماشاءاللہ جوڑ ہو گیا، جماعت نکل گئی، مسجد نے جماعت نکال دی، جیسے یہ ساری جماعتیں اپنے پیچھے کیوں سے نکل گئے۔ اس قوم نے اپنے کچھ نمائندے بھیجے بیت اللہ پر، لیکن بے فکر کیسے تھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھو اسی لیے کہتا ہوں خالی نکلنا نہیں ہے، جماعتیں ہوں اور بے فکر ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ وہ جماعت تھی، ان کا وفد تھا، اب پوری قوم کی نمائندگی میں تھے، لیکن مکے پہنچنے تک اور مکے میں قیام تک، مکے پہنچ بھی گئے، مکے میں ٹھہر بھی گئے، بے فکرے اتنے تھے کہ یہی یاد نہیں آیا کہ ہم آئے کیوں ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ بے فکری کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ ہمارے 40 دن پورے ہو گئے، چاہے سو کے، چاہے جاگ کے، چاہے بازاروں میں پھر کے، چاہے جامع مسجد سے سامان خرید کے، چاہے وہ کیا مینا بازار سے سامان لا کر، ہمارا تو چلہ پورا ہو گیا۔ یہ جو ہماری تمہاری تربیت نہیں ہو رہی ہے، یہ تو خالص ایمان بنانے کی محنت ہے، اور ایمان وہ طاقت ہے کہ جس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، آسمان بیچارہ کیا بیچتا ہے، زمینیں کیا بیچتی ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ایمان کی طاقت کے مقابلے میں، لیکن وہ ایمان تب جب وہ اپنی حقیقت کے ساتھ، اتنی زبردست محنت ہے ہماری، لیکن اسی محنت کو جب بے فکری کے ساتھ کرتے ہیں تو ایمان بنتا تو کیا، اور ایمان میں ترقی ہوتی تو کیا۔ جیسے حاجی بے فکری کے ساتھ حج کر کے آتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ بگڑ کر آتا ہے۔ بعض حاجی آتے ہیں نا بگڑ کر، ایسے چلار 4 مہینہ، اور اب تو ذمہ دار اور پرانے، جب تو کہ یہ سب سے زیادہ بگڑے ہوئے اور بگڑتے ہیں۔ اسی لیے صرف وقت لگانا دعوت نہیں ہے۔ یہ قوم آج سارے راستے گاتے بجاتے شراب پی رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں بھی خوب اللے تللے، گانا بجانا، شراب پینا، بدکاریاں کرنا، کچھ پتہ نہیں کیوں آئے ہیں۔ ایک دن بادل کے 3 ٹکڑے جا رہے تھے، کالا، سفید اور سرخ۔ کسی کی نظر پڑ گئی، بادل جا رہے، جیسے ایک دم سے سورج کی گرمی ہو اور پھر جب ابر چھا جاتا ہے تو سب کہتے ہیں یار بادل آ رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ برسیں گے، کہتے نہیں آج کل۔ تو ایک کی نظر پڑ گئی، اوہو بھائی ہم تو بھول ہی گئے کہ چلے میں آئے تھے، کیا بھائی ہم تو بھول ہی گئے کہ چلے میں آئے، ساری جماعت میں امیر کے مارکیٹ میں، ہم تو بھول ہی گئے کہ مکے آئے تھے۔ ایک نے یاد دلایا، بھائی ہم تو قوم کے لیے بارش مانگنے آئے تھے، ہم تو پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت کی عمومی ہوائیں چل جائے اس کی محنت کے لیے آئے تھے۔ ارے بھائی دیکھو، توبہ توبہ توبہ، استغفار کرو استغفار کرو، کہ بھائی ہم تو قوم کے لیے بارش مانگنے آئے تھے، ہم تو یہی بھول گئے۔ اچھا تو پھر مانگو کہ نہیں، ایسا ہے دیکھو بادل جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، سرخ بھی ہے، کالا بھی ہے، سفید بھی۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سفید تو پانی سے بالکل خالی ہے، اور یہ سرخ جو ہے اس میں کوئی مصیبت کوئی عذاب معلوم ہوتا ہے، لیکن کالا بادل جو ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ چلو کعبے میں، چلو چلو حرم شریف، اور یہ بادل مانگیں گے، اس بادل کو ہماری قوم کے لیے۔ کیوں؟ کہ حاجی ہیں، وفد بن کر آئے ہیں، ان کی مانگ پر اس قوم کے لیے فیصلے ہوں گے۔ بے فکری کے ساتھ مکے جانا، بے فکری کے ساتھ مکے میں رہنا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جون سا بادل مانگنا تھا وہ نہیں مانگا، چنانچہ ان کی دعا پر وہ کالا بادل متوجہ ہو گیا۔ دعا مانگی، دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا تو اللہ نے فرعون کی بھی قبول کی تھی، اور اس سے آگے بتاؤں، اس سے شیطان کی بھی کی، شیطان کی بھی دعا قبول۔ انظرنی الی یوم یبعثون، ہے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے، جا تیری قبول۔ تو صرف اتنا نہیں ہے، بہت سوچ سمجھنا ہے۔ ان کی دعا ہو گئی قبول، غفلت کے ساتھ کی دعا بھی ایک ایسی، جیسے جھوٹے کی بات جھوٹی، جھوٹے کی نماز جھوٹی، جھوٹے کا روزہ جھوٹا ہے کہ کمزور ایمان والے کی نماز بھی کمزور، کمزور ایمان والے کا روزہ بھی کمزور، کمزور ایمان والے کا حج بھی کمزور۔ اسی لیے سارے ارکان اسلام میں سب سے پہلے بنیاد ایمان کی بتائی، پہلے ایمان بناؤ۔ ایمان کیسا بناؤ؟ ایسا بناؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بنایا۔ اب آگے تمہاری طاقتور ایمان والے کی نماز طاقتور، طاقتور ایمان والے کی دعا طاقتور۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جانتے ہو دعا کیا ہے؟ فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے؟ فرماتے تھے جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہے کہ اب ہمارے بس کی نہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سمجھ خدا، اسی لیے یہ مہینہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، ہدایت کی محنت، ہدایت کی دعا، ہدایت کی محنت، ہدایت کی دعا۔ مسجد میں ہو باہر ہو، کبھی تعلیمی گشت، کبھی خصوصی گشت، کبھی عمومی گشت، کبھی وصولیابی کا گشت، کبھی اپنے بھائیوں سے بات، کبھی انفرادی اجتماعی، اور یہ خوب کر کے تھک کے چور ہو کے جب ہاتھ بھی اٹھانے کی ہمت نہ ہو، اس وقت میں اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے کہ میرے بندے کی پکار میں نے سن لی۔ یہ اللہ نے دیا۔ لیکن وہی بات کہ اگر رمضان میں بھی چلا دے رہے ہیں اور بے فکری کے ساتھ، تو وہ تو کعبے پہنچ گئے اور کعبے میں چلے بھی گئے اور دعا بھی مانگی، لیکن ان کی دعا پر جب وہ کالا بادل قوم کی طرف متوجہ ہوا تو قوم تو بہت خوش، بھائی واہ، بھائی واہ، اب علاقے میں ہدایت ہوگی۔ علاقے میں جتنی بد امنی ہے، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنا ہماری اتنی جماعتیں علاقے سے گئی ہے، اب تو یہاں پاک دامنی، اب تو یہاں نمازوں کا اہتمام، اب تو یہاں سے نقد جماعتیں، اب تو ہماری ہر مسجد نبی کے نمونے پر بہت خوش۔ لیکن وہ دعا ایسی، ھذا عارض ممطرنا، آتے ہوئے بادل کو دیکھ کر قوم نے یوں کہا، یہ جو آ رہا ہے یہ ہم پہ برسے گا اور ہمارے پہ پانی برسائے گا۔ اللہ نے ساتھ ہی ساتھ جواب دے دیا، بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به، ریح فیها عذاب علیم تدمر كل شیء بامر ربها۔ نبی تمہیں سمجھا رہے تھے کرنے کے کام کرو، بچنے کاموں سے بچو، اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو۔ تم نبی کو کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، اور تم ہم کو ڈراتے ہو عذاب آئے گا، کہاں ہے وہ عذاب، لاتے کیوں نہیں ہو؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے تھے نا، بل ہوا مستعجلتم بھی، جس کی جلدی، لاتے کیوں نہیں، لاتے کیوں نہیں؟ تم کہتے ہو اللہ عذاب دے گا، عذاب دے گا، عذاب لاتے کیوں نہیں؟ جلدی لاؤ،
بل ہوا مستا، جن تھی تم جلدی مچا رہے تھے وہ آ گیا. تم کو اس میں پانی نظر آتا ہے، ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں ریح فیہا عذاب علیم، ایک تباہ کن آندھی ہے، ایک تباہ کن ہوائیں ہیں جو تمہیں نیچے اوپر اور دیہو بالا کر کے رکھ دے گی اور تمہارا ستیہ ناش کر دے گی. آئی وہ آندھی، ہوا چلی. سخرنا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. 7 راتیں 8 دن مسلسل ہم نے آندھی چلائی. جیسے بعض دفعے مسلادھار بارشیں ہوتی ہیں نا اور ہفتوں سورج نہیں دکھتا، جب رحمت کی بارشیں ہوتی ہے، نالے، تالاب، ندیاں، حوض، کھیت، راستے ایک لہلہا اٹھتے ہیں اور سب کیا، سب جگہ پانی ہی پانی. یہاں تو عذاب تھا. 7 دن 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن ہم نے ان پر طوفان مسلط کر دیا. ہم نے ان پر طوفان اور اس طوفان نے وہ کر کے دکھایا. اللہ کبھی کسی کو نہ دکھاوے، اللہ کسی کو نہ دکھاوے. ابھی چند سال پہلے ہم امریکہ میں تھے تو ایک جگہ وہاں جوڑ تھا، وہاں سے ہم گزر رہے تھے، جوڑ میں جانا بھی تھا. تو وہاں جب پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑے دنوں پہلے یہاں وہ ہوتی ہے نا ہوا یوں گھومتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہوا چلی اور گاڑیاں ہیں نا، گاڑیاں، یہ کاریں بڑی بڑی گاڑیوں کو لے کر یوں اڑ رہی تھی اوپر، اور 3ری منزل، 4تھی منزل، 2ری منزل سے یوں پھینک رہی تھی ہوا. اللہ حفاظت فرمائے. بھائی اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے. کبھی کسی ہوا کو انسانوں کے لیے صحت افزا بنا دے کہ ایک ہوا کی لہر نے سارے جراثیم مار دیے، انسان تندرست توانا ہو گیا. ایک ہوا چلی کہ لوئیں لگ گئی اور اچھے اچھے جوان پچھڑ گئے اور موت کا لقمہ بن گئے. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ بڑی قدرت والے. 7 راتیں 8 دن تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو تہس نہس کر دیا. یہ کیا کہ یہ اتنی بڑی آفت، قوم کی تباہی یہ ہوئی ہے اس وفد کی بے فکری کی وجہ سے کہ انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ ہم قوم کے نمائندے ہیں. جیسے اس امت کا ہر فرد، اس لیے یاد رکھنا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری یہ ساری نقل و حرکت اور ہماری یہ ساری محنت، اس سے مقصود امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس، اور ہر ایک میں یہ احساس بیدار ہو جائے، میں کون ہوں، کہاں ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، میری جان کہاں لگنی چاہیے، میرا مال کہاں لگنا چاہیے، مجھے کیا سوچنا چاہیے. اس کی محنت. اسی لیے جب اس کو بے فکری کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کو دونوں باتیں بتائی حضرت نے کہ اگر اس محنت کو محنت بنا کر اصولوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے کہ ہم محتاج ہیں اس محنت کے، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہوئے، لگاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چلتے رہے تو اللہ کی وہ رحمتیں جو سالوں میں آنی ہے اس محنت کی برکت سے مہینوں میں متوجہ ہو جائے گی، اور مہینوں والی ہفتوں میں اور ہفتوں والی گھنٹوں گھڑیوں میں. لیکن ساتھ کے ساتھ یوں فرمایا کہ اگر اس محنت کو کھیل بنایا، اس کو اپنی منمانیوں پر لے آئے، اس کے نہج سے ہٹ کر قربانیاں دینی نہیں ہے، جان اپنی چرا رہے ہیں، مال اپنا بچا رہے ہیں،
زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، کرنا کچھ نہیں، اور الٹی بے اصولیاں، جانی بے اصولیاں، مالی بے اصولیاں، مختلف لائنوں کی بے اصولیاں. تو پھر یوں فرمایا کہ جو مصیبتیں، جو بلائیں امت پر برسوں کے بعد آنے والی، اس محنت کی وجہ سے وہ مہینوں میں آ جائیں گے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اسی لیے ہمیں ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا اور یہ دعائیں مانگتے رہنا کہ اللہ ہمیں امت پر آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں کے آنے کا سبب بننے سے بچا. اے اللہ ہمیں اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں، اور پوری امت کے حق میں، اور امت کو پورے عالم کے حق میں تیری رحمتوں کے دہانے اور تیری رحمتوں کے دروازے کھلنے اور ہدایت کی ہوائیں چلنے کا سبب بنا. اگر اس کا سبب بننا چاہتے ہو تو اس کا بنیادی سبب یہ محنت ہے. اس کام کو اپنا کام بنانا، اس کے لیے فکریں، اس کے لیے کرنا، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے تشکیلیں، اس کے لیے رو رو کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروانا. سمجھ میں آئی بات؟ خیر، عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنا نائب بنایا ہے. اللہ نے کہ ساری مخلوق ہدایت کی محتاج ہے. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہم کو ہدایت کی کتاب بھی دی، ہدایت کا مہینہ بھی. اس مہینے میں جو ہدایت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، آپ یاد کرو، صرف ہمارے لیے تو ہر قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت، جتنا اس کی روشنی میں چلیں گے اتنی بات کھلتی چلی جائے گی، عمل بنتا چلا جائے گا، محنت وجود میں آتی چلی جائے گی، اور اس محنت پر اللہ کی مددوں کے، مغفرتوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، تائیدوں کے، نصرتوں کے جتنے وعدے ہیں اللہ اپنے کرم سے پورا کرے. اب یہی محنت، رمضان کا مہینہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے. ابو سفیان اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور یہاں صحابہ کو خیال بھی نہیں تھا کہ ہماری ان سے مدبھیڑ ہونی ہے یا ہماری ان سے کوئی جنگ ہونی ہے. صحابہ کو تو خیال بھی نہیں تھا. ایک دم سے تقاضا آیا. جیسے ابھی آپ کو بہت سے آپ میں ایسے ہوں گے جو یوں سوچتے ہوئے کہ بھئی چلو اس میں جو چلے والے بیٹھے ہوں گے، چلہ پورا کر کے آئے ہیں، ان سے تو مولوی صاحب یوں کہیں گے کہ اچھا بھائی 2 پورے کر کے جاؤ ہے، لیکن ہم تو 4 مہینے پورے کر کے آئے ہیں. ہم سے بھی کچھ کہیں گے؟ تم سے نہیں، جو ملکوں سے کام کر کے آئے ہم تو ان سے بھی کہیں گے کہ رمضان گھر جانے کا مہینہ ہے ہی نہیں، رمضان گھروں میں بیٹھنے کا مہینہ ہے ہی نہیں. تمہارے آقا اور مولا، ہمارے تمہارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ کہاں ہیں رمضان میں؟ کہ بدر میں تلواروں کی جھونکار، دشمن کی للکار، کھانا ہے نہ پانی ہے. دشمن کہ ان کو ایسا ختم کر دو کہ کہیں وجود ہی نہیں رہے. اور ایسے روزہ رمضان، اور ایک وقت تو ایسا آیا، ایک حال تو ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے. حالات دیکھیں، وہ تو 1100 313، وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے، یہاں تو ہاتھ میں لکڑی اور لٹ بھی نہیں، سجدے میں پڑ گئے. اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا. یہ ہدایت کی روشنی کے چراغ ہیں. چراغ ہی بجھ جائے تو اب دوسرا چراغ کیسے جلے گا؟ چراغ سے چراغ چلتا ہے نا. یہ جتنے ہیں مٹھی بھر، یہ ہدایت کی روشنی کے چراغ ہیں. اگر یہ بجھ گئے
قیامت تک پھر کوئی ہدایت کا سامان نہیں۔ اس دعا کے ساتھ جو آپ روئے ہیں، یہ ہے، میں کہہ رہا تھا نا، رمضان سجدوں میں پڑھ پڑھ کے ہدایت مانگنے کا مہینہ، اللہ کے راستے میں چلتے چلتے تھک کر چور ہو جانے کا مہینہ، سجدوں میں پڑھ کر دعائیں مانگنے کا مہینہ، خدا کی رحمتوں کے اتروانے کا مہینہ، آسمانی فیصلوں کے اتروانے کا مہینہ، ہم اس کو صرف کھانے پینے میں گزار دیں۔ آپ اس دعا کے ساتھ جو روئے ہیں، یا حیو یا قیوم، کہ تیری ایک ذات ایسی ہے جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، باقی تو سب مخلوق ہے، ہم تو تیری رحمت کے صدقے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، تیری رحمت کے صدقے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ بھکاریوں کو تو بھیک دیا کرتا ہے، جیسے مسنون دعاؤں میں ہے نا، اسألک باسمک الذی انزلتہ علی موسیٰ، اسألک باسمک الذی وضعتہ علی الارض فاستقرت وعلی السماوات فاستقلت وعلی الجبال فرست واسألک باسمک الذی استقر به عرش، اسماء حسنی، اسألک بکل اسم، کہ جس سے تو سائل کا سائل سوال پورا کرتا ہے، جس سے فقیر کو غنی کیا ہے، غنی کو فقیر کیا ہے، گمراہ کو تو نے ہدایت دی ہے، اور ہدایت والے سے تو نے ہدایت سلب کر کے اس کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈالا ہے۔ اے اللہ، یہ اس کا معنی ہے۔ اب جو آپ نے اس وقت کی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ دعا مانگی، آنسو آپ کے اتنے بہے کہ زمین جس پر آپ نے سجدہ کیا تھا، جیسے پانی کا لوٹا الٹ جائے تو زمین شرابور ہو جاتی، ایسے سجدے کی جگہ آپ کے آنسوؤں سے تر بتر ہو، آپ بلک رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نہیں دیکھا گیا، آگے بڑھے، کولی میں بھر لیا، بس اللہ کے رسول، بس اب آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، یہ اس کا مہینہ ہے۔ لیکن سیرت پڑھ لو، تاریخ پڑھ لو، واقعات سن لو، اس دن کی اس پکار، اس دن کی اس دعا، اس دن کا اس طرح کا بلبلانا اور تلملانا، خدا نے قیامت تک آپ کے قرآن کو، قرآن والی ہدایت کو اور ہدایت کی محنت کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ اللہ نے اس دن کر دیا۔ یہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے، یاد رکھنا میرے دوستو، خدا تو ہمیشہ ہے، ہر وقت اس کی قدرت، وہ تو صرف، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم و جثے کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اندر بھیتر تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جب کبھی اللہ کے کچھ بندے، اللہ کی کچھ بندیاں اس طرح اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ابو سفیان جس طرح گمراہی کی ساری اسکیموں کے ساتھ چل رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کا نام و نشان نہ رہے، کہ دنیا میں جتنی گمراہی کی شکلیں ہیں، اللہ قیامت تک کی تمام گمراہی کی شکلوں کو ملیا میٹ کر کے مشرق مغرب میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اس کی طلب میں، اس کی چاہت میں، جب اللہ کے کچھ بندے اور بندیاں مارے پھرتے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، ابھی آنکھ کھلی تھی، سحری کرنے جا رہے تھے، کہہ دیا کہ وقت ختم ہو گیا، اب بغیر سحری کا روزہ رکھیں۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے جو ہدایت کے لیے
بلبلاتے اور تلملاتے ہیں، خدا ان پر رکھ کر قوموں کی ہدایت کے فیصلے کیا کرتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. جیسے وہ لائٹ ہوتی ہے نا، لال لائٹ، اور بولو دوسری کون سی ہوتی ہے؟ میں تو پوچھنا اس لیے پوچھتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ پوچھنا اس لیے پوچھتا ہوں کہ تم سوتے سن رہے ہو یا جاگتے؟ اور ٹریفک میں کتنی لائٹیں ہوتی ہے؟ 2 3. لال کے بعد ہری. تو لال لائٹ کاہے کی تھی؟ ٹرک بھی، رکشا بھی، 2 ویلر بھی، 3 ویلر بھی، 4 ویلر بھی، اور فلانے صاحب کی گاڑی بھی، اور فلانے، اور چنی، اور چنا، اور سب رکے ہوئے تھے. ایک دم سے ہری ہوئی، اور یہ جار ہو جار، یہ جار ہو جار، یہ جار ہو جار. اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے، توحید خالص کے نہ ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ تھامنے، نبی کے کام کو اپنا کام نہ بنانے کی وجہ سے لال لائٹ لگی ہوئی ہے. رحمتوں کی بارشیں رکی ہوئی ہے، ہدایت رکی ہوئی ہے. وہ بڑی بڑی شان والے، ایسی گاڑی، چنی گاڑی، ایسا سب رکے ہوئے ہیں. رو لو اللہ کے سامنے، مانگ لو اللہ سے، کر لو سجدے، چل دو راہ خدا میں پیدل. ایک دم سے گرین لائٹ ہو، وہ موسلادھار پانی پڑا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، اسے بھی ہدایت، اسے بھی ہدایت، یہاں بھی ہدایت، وہاں بھی ہدایت. گاؤں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، جھگیوں میں، جھونپڑوں میں، شاہی محلوں میں. خدا بڑی قدرت والے. جیسے جب بارش ہوتی ہے تو صرف مسلمانوں کے کھیت میں ہوتی ہے، ارے بولو نا، مسلمانوں کے محلے میں ہوتی نہیں، اور جنہوں نے گنے بوئے ہیں انہی کے کھیت میں ہوتی ہے. چنے والوں کے ہاں تو ہوتی نہیں، سرسوں والوں کے نہیں ہوتی. اب سرسوں بولو، چنا بولو، گنا بولو، سبزی بولو، اور انار کے درخت لگا لو، آم کے پیڑ لگا لو. لو آج ہم برسانے پر ہیں، لے لو سب. جب اللہ ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں، غریبوں کو، امیروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ابو جہل کے بیٹے کو بھی، ابو جہل کے بیٹے کو بھی، اور نبی کے چچا کا کان ناک کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالنے والی ہندا کو بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبانے والی ہندا کو بھی، اور نبی کے چچا کے کان ناک کاٹ کر گلے میں ہار ڈالنے والے وحشی بن حرب کو بھی، تو بھی لے، اور تو بھی لے، اور تو بھی لے. ہدایت کی محنت جتنی ہم چاہ رہے تھے، ہدایت کی محنت کی راہ کی قربانیاں جتنی ہم چاہ رہے تھے، ارے انہوں نے بھوک بھی، پیاس بھی، گرمی بھی، سردی بھی، اور انہوں نے اپنے گھر سے بے گھر ہو کر سارا سب کچھ کیا. جتنی محنت کا ہمارا مطالبہ تھا انہوں نے پورا کر دیا. جتنے آنسو ہم چاہتے تھے یہ اتنے رو لیے. اب ہم فیصلہ کر دیں. میرے دوستو، اللہ نے اتنی، اس لیے کہ اللہ تو وہی ہے نا. وہ میری شروع کی بات اب ذہن میں دوہرا لو ایک مرتبہ. میری، تمہاری اور پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے. سمجھ میں آئی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اور اس کے اثرات کہاں کہاں قائم ہوں گے. اب بات سمجھ میں آئی؟ اب پہلے سمجھنی ہے ہدایت کہتے کس کو. علماء نے لکھا ہے الہدایت نور، الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء. ہدایت ایک نور ہے، ہدایت ایک نور ہے. اللہ جب چاہتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. علامت کیا ہے کہ ہدایت کا نور آیا؟ یمیز بہ العبد بین الحق والباطل، بین الخبیث والطیب، بین الحلال والحرام، بین ما ینفعہ ویضرہ. یہ نور جب دلوں میں آتا ہے تو جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، یہاں کانٹے ہیں، یہاں کیچڑ ہے، یہاں اونچا ہے، یہاں نیچا ہے،
چہرے کی آنکھوں سے جیسے یہ راستے دکھتے ہیں، جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے اللہ راضی ہوں گے، اس عمل سے اللہ ناراض ہوں گے، یہ بول اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کے لائیں گے، یہ بول جہنموں کو بھڑکا دیں گے۔ آدمی کو دل کی آنکھوں سے دکھتا، لیکن یہ ملتا کہیں سے ہے کہ اس کو یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہی دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں۔ کب ڈالتے ہیں؟ اس ہدایت کے لیے، ہدایت کی محنت کے لیے اللہ نے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا۔ سارے نبی ہدایت کی محنت کے لیے آئے۔ ہم اگر اپنے گھر میں صرف اپنی ہدایت چاہتے ہیں، صرف اپنی ہدایت اور اپنے گھر والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم والی محنت، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ جو آدمی اپنی ذات اور اپنے گھر کی ہدایت چاہتا ہے، وہ اپنے گھر والوں میں ہدایت کی محنت کرے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کرے۔ اب جو آدمی اپنے گھر کو محنت کا میدان بنا کر ہدایت کی محنت کرے گا، اسے اسماعیلی نور ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اسے اسماعیلی نور ملے گا، محمدی مہر کے ساتھ۔ بات کو سمجھ رہے ہو؟ پھر نہیں بھائی، اپنے محلے میں بھی کرنا چاہیے۔ کیا؟ اپنے محلے میں بھی کرنا چاہیے، اپنی بستی والوں میں بھی محنت کرنی چاہیے۔ کہ اب گاؤں کی مسجدیں دیکھی، کتنی مسجدیں ہیں، محلے کتنے ہیں، ہر جگہ مسجد وار جماعت بنا رہے ہیں۔ بھائی آپ کو بھی یہ کرنا ہے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ کرنا ہے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ سارے گاؤں کے محلوں کی مسجدوں کی سب کی ترتیب بنائی اور گاؤں میں محنت شروع ہوئی، تو ان کو ملے گا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو شہر مدین کے لیے بھیجا تھا۔ جو اپنے گاؤں بستی، اپنے شہر کو محنت کا میدان بنائے گا، اسے شعیبی نور ملے گا، محمدی مہر کے ساتھ۔ مہر محمدی ہوگی۔ پھر بھائی سب اب دیکھو نا، لوگ کہاں کہاں کیسے کیسے، اوہو کیسوں کیسوں کو ہدایت ملی، یہ امریکہ والے، وہ یورپ والے، بھائی یہاں۔ بھائی ہم نے سب کو مل کر اپنی قوم کا کچھ فکر کرنا چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی قوم ہے، جو ہے اپنی قوم کا فکر کرنا چاہیے۔ اب قومی سطح پر محنت شروع کی، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اب جو اپنی قوم کو محنت کا میدان بنا کے محنت کرے گا، اسے حضرت نوح علیہ السلام والا نور ملے گا، محمدی مہر کے ساتھ۔ پھر ذہن میں آیا، رے بھائی اپنا گھر، اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا علاقہ، اپنی قوم، توبہ توبہ، ہم تو عالمی نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی تو عالمی ہیں، اور وہ تو ہمیں پورے عالم کی ذمہ داری دے کر گئے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنی مسجد کا گشت کرو نا تو بھی نیت پورے عالم کی کرو، اپنے گھر میں اپنی مستورات کی تعلیم کرو، نیت پورے عالم۔ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، اسی لیے میرے دوستو، یہ ہدایت خدا مجھے بھی دے دے، یہ ہدایت خدا آپ کو بھی دے دے، ہمارے تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کو دے دے، بستی علاقے، زون، ملک والوں کو دے دے۔ اور الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفع احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اس پورے کنبے میں اللہ پاک کو جن بندیوں سے سب سے زیادہ محبت ہے، وہ ہیں جو کنبے کے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاوے، اور سب سے زیادہ نفع ایمان،
سب سے زیادہ نفع جہنم سے بچنا، سب سے زیادہ نفع بس اللہ نے ہمیں یہ جو کام دیا ہے، ہمیں جو کام دیا ہے وہ کام دیا ہے پورے عالم کی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن شروع کریں گے ہم اپنی ذات سے، یعنی کہ جیسے سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، آدمی کو اپنا گھر بھی بچانا ہے، اپنا محلہ بھی بچانا ہے، تو وہ جہاں سے دیوار پھٹی ہے بند کی وہاں تک جانا ہے، یہاں سے کوشش کرنی ہے، اور اگر صرف اپنا فکر کرتے رہے تو وہاں سے اتنی زور کی رو آ رہی ہے کہ یہاں پہنچتے پہنچتے تو وجود بھی نہیں رہے گا کہ کہاں گئے کیا ہوا ہے نہیں۔ اس لیے میرے دوستو نیت کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایت میری تمہاری پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے، اس ہدایت کے لیے کہ ہدایت صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس ہدایت کی محنت کے لیے نبی آتے ہیں کہ نبی والی محنت سے ہدایت ملے گی اللہ کے یہاں سے۔ جب وہ ہدایت ملے گی تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتا ہے، کلیجہ چبانے والی رضی اللہ تعالی عنہ بنتی۔ اب اس کا اثر، اس ہدایت کا اثر، نظریں پاک، زبانیں پاک، کان پاک، کمائیاں پاک، رہن سہن پاک۔ کیسے پاک؟ کہ جہاں ہیں وہاں رحمتیں آ رہی ہیں، کہ پہلے تو ابو جہل کا بیٹا جہاں تھا وہاں زحمتیں تھیں، کہ اب نبی رحمت سراپا، اب نبی سراپا رحمت کا دامن تھامنے کے بعد جہاں نبی وہاں رحمتیں، کہ اب جو نبی کے کام کو اپنا کام بناتا ہے وہ بھی رحمت، اثرات عالم پر پڑیں گے جب امت اپنے اس کام کو کام بنائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے میرے دوستو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم تو سارے ہی گنہگار ہو، تم تو سارے خطا کار ہو۔ ہر آدمی اپنی ڈائری دیکھ لے، اب تک وقت کہاں لگانا تھا کہاں لگایا ہے، مال کتنا خرچ کیا ہے کہاں خرچ کیا ہے، اللہ کی نبی کی نافرمانیاں کتنی کی ہے، سب کے کام آئے ہیں، بیلوں کے، بھینسوں کے، بچڑوں کے، بکریوں کے، مرغیوں کے چوزوں کے، انڈوں کے، جھگیوں کے، جھونپڑوں کے، ٹرکوں کے، ٹیکسیوں کے، لوہے کے، لکڑی کے، سب کے کام آئے ہیں۔ ہر ایک اپنا کھاتا بہی دیکھ لے جمع ادھر کا، سب کے کام کتنے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کتنے آئے ہیں۔ تو اور کاموں کے لیے تو کھاتا پورا بھر گیا، کہیں جگہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کھاتے میں، اوپر ہی کے کھاتے میں ایک چلہ چنے کا دانہ، باقی ساری عمر 40 سال، 30 سال، 35 سال، 50 سال سب غیر دوسروں کے کام آئے، لیکن اللہ بہت بڑے قریب ہے۔ حضور نے تو یوں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمارا تمہارا ایک تو ہے ہر ایک کے اپنے انفرادی گناہ، یعنی اور ایک ہے پوری امت کا مشترکہ گناہ۔ جیسے سب کے ذمے مشترکہ طور پر ہدایت، ایسے ہدایت کی محنت مشترکہ تھی، یعنی سب کو کرنی تھی۔ اس محنت میں جو کمی ہوئی ہے پوری امت کا مشترکہ جرم اور گناہ ہے، اس لیے اپنی ذات سے لے کر پوری امت کے حق میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے اور پوری امت کو معاف کر دے، اور یہ تیری رحمتوں کا عشرہ ہے، اور تو نے ہی ہدایت دینے کے لیے ہمارے راستے کی جتنی رکاوٹیں، وہ یاد آیا بہت شاندار گاڑی میں جا رہے تھے 150 کلومیٹر کی رفتار سے، لال بتی کھڑی ہو گئی تو کھڑے ہیں کہ رکاوٹ آ گئی،
جام لگ گیا کہ رکاوٹ آ گئی کہ کتنا، ارے 3 گھنٹے تک کوئی ہل نہیں رہا، تو بہت بڑی رکاوٹ۔ 11 مہینے تک کم بخت ننگا ناچتا رہا، کون کون؟ ارے بولو نا، شیطان۔ ہر قدم پہ رکاوٹ، تعلیم میں بیٹھنا چاہتے ہیں پھونک مار کے بھگا لیتا، چلے میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور کتنی دفعہ نام لکھوایا کہ نہیں اب کی تو 4 مہینے ایک ساتھ، پھر پھونک ماری بھگا دیا۔ نماز پڑھنے کے لیے کہ بے 2 رکعت ایسی پڑھوں کہ میں ہوں اور میرا خدا ہوں، بس نیت باندھنے والا تھا، وہ بچہ رو دیا، گھر والی نے آواز دے دی، وہ کوئی آدمی دکان سے آ گیا، ارے کم بخت تو نے نمازوں سے گشتوں سے خود اپنی مسجد کا گشت، اپنے علاقے کی شب گزاری، بڑی رکاوٹیں ڈالی۔ لے دیکھ آج میرے اللہ نے سفدت الشیاطین، وہ بڑے بڑے جو بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالتے تھے سب کو زنجیروں میں جکڑ کے ڈالا جہنم۔ چلو ہمارے بندوں کو کام کرنے دو، ہمارے بندوں کو ہدایت کی راہ چلنے دو، ہمارے بندے بندیوں کو ہدایت کی محنت اور اس کی آواز لگانے دو، ہدایت کا کلمہ پڑھنے دو، اس کی آواز اس کی دعوت دینے دو۔ خبردار، جہنم پہ تالے، شیطان جہنم میں، عمل کی قیمت بڑھا دی۔ اس لیے کہتا ہوں رمضان میں اگر نیت کر لو نا تو رمضان کے بعد بھی بھاؤ اللہ میں بنیا نہیں ہے، اللہ میں بنیا، وہ رمضان کے بعد بھی رمضان کا بھاؤ دے گا، ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں بڑی بڑی نیتیں، ملکوں کی نیتیں بھی کرو، عالم کی نیتیں بھی کرو، نقد اس وقت میں 4 مہینوں کے لیے وہ علاقے، یعنی ابھی ہم نے تو ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھی، سحری کھائی، رات کو تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ ہمارے ہی بھائی جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کچھ علاقے ایسے ان کو یہی نہیں معلوم کہ رمضان کسی آدمی کا نام ہے، کھیت کا نام ہے، یا کوئی خاص بیچاروں کو معلوم ہے۔ ایسی جگہوں میں پیدل جانا ہے، اپنے بھائیوں کی خوشامد کرنی ہے، انہیں ایمان کی دعوت دینی ہے، ایمان کی محنت پہ کھڑا کرنا ہے، اور وہ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے ہمیں جان اپنی مال اپنا کھپانا ہے۔ اب بولو ہمت کر کے 4 دیکھو، اللہ مجھے بھی قبول فرما لے، تمہیں بھی قبول فرما لے، پوری امت کو اللہ پاک قبول فرما لے۔ اس وقت اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، مہمان جو کہتا ہے میزبان اس کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تو ایسا قادر مطلق، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا ارادہ ہی وجود، اللہ ہمیں تمہیں قبول کر لے۔ یعنی اگر یہ سارے مہمان یوں چاہتے ہیں اللہ ہمیں قبول کر لے تو اللہ قبول کر لیں گے، ہمارے سارے بھائیوں کو قبول کر لے۔ اس لیے اسی طرح بیٹھے رہو۔ پہلی آواز یہ ہے، پہلی تشکیل یہ ہے، جن کے اب تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، 20 سال سے چلا دے رہے ہیں، وہ سب سے پہلے 4 مہینے کے لیے نقد کھڑے ہو جائیں۔ جن کے ایک دفعے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بار بار کے 4 مہینوں کے ارادے اور عالم کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، اور جو جماعتیں یا جو بھائی چلا لگا کر آئے ہیں وہ 2 بڑھا کر 3 پورے کریں، جو چلے کی تیاری کر کے آئے ہیں وہ ساتھ وہی بات، رمضان کا بھاؤ ملے گا رمضان کے بعد میں، اگر اس وقت میں نیت کر کے پورا کر لیتے۔ اب فرماؤ ہمت کر، کہاں کے فرماؤ ہمت کر، نقد روزہ نقد، شہری نقد، افطار بھی نقد۔ جزاکم اللہ، اور بولو واہ 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 واہ۔ اور ابھی ہمارا نام کے ساتھ بتانا چاہیے، ہاں بھائی نام کے ساتھ، نام بتاؤ، نام، ہاں
محمد ادریس 4 مہینے، اللہ قبول فرماوے۔ اور بولو بھائی۔ ہاں جی، محمد ندیم کہاں کے؟ تو بھائی دوسرا نام بھی ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ پوری جماعت ہو، ایک کا دوسرا ہو، پھر انشاءاللہ یہ جماعت بنائیں گے 4 مہینوں کی پیدل۔ دلی سے کلکتہ، دلی سے امرتسر، دلی سے بمبئی، دلی سے احمد آباد، دلی سے جے پور، دلی سے آسام، دلی سے گوہاٹی۔ ہاں، نیتیں کرو، پورے ملک میں پیدل جماعتوں کا تانا بانا لگ جائے۔ بھائی 4 مہینے والے ہیں، 1 چلہ 3 چلہ کیے ہیں، چلے والے ہیں، جتنے بھی آج اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ پہلے تشکیل تو ہونے دو، یہ تو ہے ہی پوجا نہیں بھائی۔ جن کے اب تک کوئی ارادے نہیں تھے، ہمت کر کے 4 مہینوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ جتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، یہ بیٹھے بیٹھے 4 کے حلقے بناؤ، دوسروں کو تیار کرو بھائی، دوسروں کو تیار کرو۔ جتنے بیٹھے ہیں سب بھائی 4 کے حلقے بنا لو۔ ہاں فرماؤ اللہ۔ اب دوسروں کو تیار کرو، حلقہ بناؤ، حلقہ بناؤ، حلقہ بناؤ بھائی۔ اب تھوڑا سا کام کرنے دو، ایک طرف تم دوسروں کو تیار کرو نا۔ ہاں بھائی، حلقے بناؤ، حلقے بناؤ۔ بھائی یہ محمد حسین کا نام لکھو، 4 مہینے نقد۔ یہ 4 مہینے دیے، تم حلقے کیوں نہیں بناتے؟ بات تو کرو، ایک دوسرے کو تیار کرو، پوچھو تو صحیح۔ بھائی شور نہیں بھائی، خاموش، خاموشی کے ساتھ بھائی، خاموشی کے ساتھ آہستہ تیار کرو، خود بھی تیار ہو، بھائی کو تیار کریں، مسجد ہے، شور نہیں بھائی، زیادہ کی فضا نہ بنائیں، بیٹھے بھائی جم کر بیٹھے، اس کا بھی ثواب، تشکیل کی بات ہو، صرف تشکیل کی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے، بیٹھے بھائی جم کر بیٹھے، اس جمنے پر اللہ کی مدد ہے، بیٹھے بیٹھے بھائی، بیٹھو 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 بھائی، ارے بیٹھو اللہ کے اندر بیٹھو، جم کے بیٹھے بھائی، نام لکھائیں بھائی، ابھی ہلکے بنے ہیں، ارادہ کیا ہے، نام لکھائیں، ساجد تیار ہوئی ہے، نام لکھائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بھائی جن حضرات نے نام لکھائے ہیں، ارادہ کیے ہیں، 4 مہینے والے ہیں، 1 چلہ سے 3 چلہ کیے ہیں، چلے والے ہیں، آج جن حضرات کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنی اپنی جگہ سب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، اللہ کا نام لے کھڑے ہو جائیں، اور یہ سب حضرات قریب آ جائیں، یہاں کرسی کے قریب آ جائیں بھائی۔ Oh